جان ایلی اپنی کتاب شاید کے دیباچے میں جب اپنے ابا کا جتنی دفعہ ذکر کرتے ہیں تو ایسے ہی احساس ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ایسٹرونومی کا بھی ذکر ہوتا ہے. تو میں بس کچھ ایسے بے تکلف سے گفتگو کروں گا جس میں اٹ ول ناٹ بی ویری ایکوریٹ، جیسے میں وائس اوور نہیں پیش کر رہا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اہم خیالات آپ تک پہنچے، کیونکہ ہم نے جان کو بھی بہت ہی عامیانہ سطح پر سمجھا، اور وہ گہری بات جو جان ہم تک لانا چاہتے تھے شاید ہم نہ سمجھے. ہم نے بہت اوور رومانٹیسائز کیا اور ان کی شخصیت میں زیادہ دلچسپی رکھی، یا ان کی شاعری کی ان باتوں میں جو ہمیں سمجھ آ جائے، نہ کہ جان جو ہمیں بتانا چاہتے تھے. تو جان کہتے ہیں کہ مرکری، وینس، ارتھ، مارس کا ذکر ایسے ہوتا تھا جیسے میرے چھوٹے بہن بھائی ہوں، اور پلوٹو تب نیا نیا دریافت ہوا تھا. میرے ابا نے اس کا ذکر اتنا کیا کہ میری اماں جیسے انویس فیلنگ میں چلی گئیں، جل کر رہ گئی. مجھے بہت خوف آتا تھا کہ میرے ابا کی علمی حیت میرے گھر کو تباہ نہ کر دے، اور ایسے ہی ہوا. اور جان ایلیا اس دیباچے میں لکھتے ہیں کہ ایسٹرونومی شاعری کے ساتھ ساتھ، میتھس کے ساتھ ساتھ میرے ابا کا ایک اہم موضوع تھا. اور جو جان نے لکھا ہے اس کے اب کوئی شواہد میرے پاس تو نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ گرین وچ آبزرویٹری سے میرے ابا کو خطوط آیا کرتے تھے، اور میرے ابا کا ایک بہت اہم موضوع جو ہے وہ ستارے تھے، آسمان تھا. کیونکہ شفیق حسن ایلیا عالم بھی تھے، تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ انسپریشن قرآن مجید فرقان حمید سے حاصل کی ہوگی، جو ہمیں بار بار دعوت دیتا ہے ستاروں کو رات اور دن کے آنے جانے کو پرکھنے کے لیے. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہمیں جان کی اس کتاب میں ملتی ہے کہ جان نے اپنے ابا کی ایسٹرونومیکل سائٹ سامنے رکھی، کہ انہوں نے بتایا کہ گرین وچ آبزرویٹری اور برٹن رسل کے خطوط میرے ابا کو آتے تھے ستاروں کے علم پر. تو جب آپ جان کو پڑھیں تو یہ خواہش ہے کہ آپ دیباچے کو پڑھیں اور یہ انسپریشن بھی لیں کہ بڑے شعراء، آئیڈلسٹ اتنے بھی نہیں ہوتے، وہ دنیاوی علوم یا مٹیریل سائنسز پہ بھی اسی طرح عبور رکھتے ہوتے ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ شاید شاعری سب سے بڑا وے آف کمیونیکیشن